بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زیرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اس زیرہ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شریح تھے۔ حضرت علی نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المؤمنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے کہا، اے شریح، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کو راستے کے تنگ حصے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، یہ زیرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے کہا، اے نصرانی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المؤمنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ زیرہ میری ہے۔ حضرت شریح نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زیرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی نے کہا، قاضی شریح نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنے ماتحت قاضی کے پاس آئے اور اس قاضی نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کیا۔ اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، یہ زیرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کی خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ زیرہ تمہاری ہی ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زیرہ گم ہو گئی تھی۔ ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بھیج دی۔ حضرت علی نے اس زیرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ قاضی شریح کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی کے آزاد کردہ غلام قنبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا، کیا آپ حضرت حسن کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ سے ہی سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں۔ حضرت یزید تیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا، تجھے تیری ماں گم کرے، کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا، یہ زیرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلے پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ اسے ہدیہ میں دے دی اور مزید 700 درہم بھی دیے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔